السلام علیکم ناظرین، آج 3 خبریں آئی ہیں اور تینوں افسوسناک خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ صرف 20% پاکستانی جو ہیں ان کو یہ امید ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ یہ گلوبل کنزیومر کانفیڈنس سروے ہے، آج ہی آیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے۔ دوسری جو افسوسناک خبر وہ یہ کہ پاکستان میں جو ایسوسیشن بنی ہے جو لانگ ویلرز یعنی ٹرکوں کی جو گڈز ٹرانسپورٹ والے، اس میں سے جو آئل خوردنی تیل کی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ان کے دفتر کے پر چھاپہ مارا ہے کمیشن آف پاکستان نے۔ وہ کرتے کیا ہیں، کیوں چھاپہ مارا، اس کی تفصیل بھی دیں گے۔ تیسری بڑی خبر جو پورے ملک کے لیے بڑی ہی خوفناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو اخراجات ہیں، قرضے ہیں، خسارے ہیں، محصولات ہیں، ان کے بارے میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک دونوں نے اکٹھا کہہ دیا ہے کہ بھائی جان یہ آپ کے پاس جو رپورٹس ہیں ہمیں پیش کر رہے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ ہم آپ کی جو بھی صورتحال اقتصادی اس کا سرجیکل آڈٹ کریں گے۔ سرجیکل آڈٹ کسی ادارے کی جانب سے کسی ملک کا کرنا یہ بہت کم ہوا ہے تاریخ میں۔ یہ 4 یا 5 دفعہ پہلے ہوا ہے کہ کسی ملک کا ہوا ہو۔ سری لنکا کا ہوا تھا، یہ ہمیں یاد ہے۔ ارجنٹینا کا ہوا تھا، یہ ہمیں یاد ہے۔ جاپان کی صورتحال بری تھی لیکن اس کا سرجیکل آڈٹ نہیں ہوا۔ پاکستان کا سرجیکل آڈٹ کا مطلب کیا ہے؟ سرجیکل آڈٹ کا بھی مطلب ہے کہ آپ نے جو حکومت چلانے کے لیے خرچے کیے وہ آپ صحیح نہیں بتا رہے، جو آپ نے ترقیاتی بجٹ میں پیسے خرچ کیے وہ آپ صحیح نہیں بتا رہے، اور جو آپ قرضے لے رہے ہیں ان کو کہاں استعمال کیا اور کیسے استعمال کیا یہ آپ صحیح نہیں بتا رہے۔ پچھلے 2-3 دنوں سے اس پہ معاملہ چل رہا تھا۔ اب ہماری رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ سرجیکل آڈٹ ہوگا۔ ہر چیز پوچھی جائے گی، پورا ریکارڈ لیا جائے گا، وہ ریکارڈ جو ہے اس کو سکین کیا جائے گا، یعنی کہ اس کا تجزیہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کہاں کیا کیا۔ آج ہی یعنی کل رات کو یہ فیصلہ ہوا اور آج ہمیں خبر مل گئی اور ہم نے چلا دی ہے۔ وہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں ورلڈ بینک والے اور آئی ایم ایف والے کہ آپ ترقیاتی بجٹ پہ جو پیسے خرچ کر رہے ہیں اس کا ہمیں 2-3 سال کا پورا تفصیل بتا دیں، پھر یہ بتائیں کہ ہر منصوبے کی منظوری کس نے دی تھی، ایکنک نے یا پھر جو پاکستان میں ایک پارٹی ہے جس کو بجٹ کی ترقیاتی بجٹ کی پارٹی کہتے ہیں، اس کا نام ٹیکنیکل ہے، اس کو چھوڑیں۔ ان دونوں نے منصوبے جو منظور کیے تھے اس کو بہت باریک بینی کے ساتھ دیکھا جائے گا، اور یہ کہ آئندہ آپ نے کوئی بھی بڑا منصوبہ ترقیاتی بجٹ میں ڈالنا ہے تو پہلے ہم سے بات کریں، کیونکہ یہاں پہ بہت گڑبڑ ہے۔ یہ جو آڈٹ ہے یہ ٹیکنیکل وفود جو ابھی پاکستان میں موجود ہیں، آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے، ان دونوں نے پاکستان کو یہ باتیں کہی ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک جو کہ پاکستان کو بہت پیسے دیتا ہے، قرضہ دیتا ہے، وہ اس میں شامل ہے، یعنی کہ دنیا کے 3 بڑے ادارے، کیپٹلسٹ ورلڈ، سرمایہ دار دنیا کے 3 بڑے ادارے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں صحیح طرح انفارمیشن دیں، ہم اس کا صحیح سرجیکل آڈٹ کریں گے اور معلوم کریں گے کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ کتنا غلط ہے اور کتنا سچ ہے۔ اچھا، ایک بات اور جو اب ہو رہی ہے تازہ ترین کہ ہم گرین بجٹنگ جو کریں گے پاکستان میں۔ گرین بجٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پانی، فضا اور جو خطرناک قسم کی آلودگی ہے اس کا ہم نے سائنسی تجزیہ کیا ہے کہ پاکستان کو گرین بجٹنگ کی ضرورت ہے، کہ درخت کم ہے پاکستان کے، پانی صاف نہیں، ہوا صاف نہیں، اس کے لیے کون سے منصوبے لگانے ہیں۔
ان منصوبوں پہ پہلے آپ کیا خرچ کر چکے ہیں یہ ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ پیسے کتنے ملے، کب ملے، کہاں خرچ کیے گئے. یہ جو ہے یہ ہماری ایک رپورٹ تھی جس کا سامنے لانا ضروری تھا. اب ایک اور چیز سامنے آ گئی جو ٹرک ایسوسی ایشن کا میں نے ذکر کیا اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا میں نے ذکر کیا. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے حکام نے کل چھاپا مارا ہے ان کے دفتر پر، جو ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ہے، جو کہ زیادہ تر جو خوردنی تیل ہے اس کی ٹرانسپورٹ کرتی ہے. وہ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک مافیا کی کہانی ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، فرض کیا کراچی سے پورٹ سے مال اٹھایا، گلگت بلتستان، یہاں پہ جو ہے پشاور، کیا پنڈی، یہاں پہنچایا گیا مال. باقی تو ذرا نزدیک ہے نا ایئرپورٹ سے، یہ جو دور کے علاقے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ جب کوئی یہاں امپورٹڈ خوردنی آئل ان علاقوں میں تقسیم کرنے کے لیے باہر سے امپورٹ کرتا ہے تو پھر یہ ٹرک ایسوسی ایشن والے جو ہیں یہ ایکا کر لیتے ہیں. ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جائیں اور ٹرک مالکان سے پوچھیں بھائی کراچی سے پشاور کا کتنا کرایہ، تو وہ آپ کو بتا دیں گے. لیکن وہ انہوں نے اب کیا کیا ہے؟ انہوں نے ایکا کر لیا ہے اور پرائس فکسنگ کر لی ہے. پرائس فکسنگ کا کیا مطلب ہے؟ 20-25 بڑی کمپنیاں ہیں، انہوں نے آپس میں کہا کہ بھائی اتنے سے کم میں پشاور نہیں جانا، اتنے سے کم میں پنڈی نہیں لے جانا مال، اتنے سے کم میں لاہور نہیں لے جانا، اتنے کم سے کم میں سکھر، ملتان وغیرہ نہیں لے جانا، نہ ہی ہم نے گلگت بلتستان لے جانا ہے. یہ ایک قیمت ہے، اس سے کم پہ کوئی نہیں بیچے گا، انکار کر دو. تو جو امپورٹر ہے اس کا مال تو وہاں پہ پورٹ پہ سڑے گا نا، خراب ہوگا نا، اور اس پہ مزید جو کرایہ ہے پورٹ کا وہ لگے گا، فیس لگے گی، پورٹ فی. تو یہ مہنگائی میں اضافہ کرنے والا ایک مافیا ہے. اس پہ کل چھاپا مارا گیا، ان کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا ہے، ان کا ڈیجیٹل ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے، اور ان کے خلاف انکوائری جو ہے وہ کل پرسوں تک سامنے آ جائے گی. اب جو یہ گٹھ جوڑ کیا ہے یہ ایک مافیا ہے. دوسرا مافیا کون سا ہے پاکستان کا؟ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ترقیاتی بجٹ میں سے منصوبے بنائے جاتے ہیں، تو کیوں ورلڈ بینک اور IMF نے کہا کہ آئندہ منظوری لیے بغیر نہیں بنانے؟ CDWP جو ہے سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی، جو بھی منصوبہ منظور کرے گی، ایکنک جو بھی منظور کرے گی، وہ اس کا پہلے بتانا ہے کہ کن بنیادوں پر منظور کر رہے ہیں. اس میں بھی مافیا ہے کہ آپ مافیا والوں کو ٹھیکہ دیتے ہیں، جو منصوبے بنانے کا ٹھیکہ ہے. اگر وہ منصوبہ ایک خاص قیمت سے زیادہ بڑا ہو تو ہم زیادہ سرجیکل اس کا آڈٹ کریں گے. اگر وہ اس سے کم ہو تو ہم دیکھیں گے کہ کس کو ٹھیکہ مل رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. دنیا میں بہت کم ہوتا ہے کہ کسی ملک میں ترقیاتی بجٹ استعمال کرنے کے لیے منصوبہ بنایا جائے اور اس منصوبے کا ٹھیکہ دیا جائے، اور اس میں کتنی رقم ہے، پارٹی کون سی ہے جس کو ٹھیکہ دیا جا رہا ہے، اس کا پچھلا ریکارڈ کیا ہے، اس کا ٹیکنیکل ریکارڈ کیا ہے، یہ کتنے اچھے منصوبے بناتا ہے. اور یہ رپورٹ جو ہے انسپیکشن، جب انسپیکٹر جاتا ہے وہاں تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، انسپیکٹر کتنا ملا ہوا ہے اس پارٹی کے ساتھ، یہ سارا کچھ معلوم کرنے کے لیے اب کام ہوگا. تو یہ ایک دوسرا مافیا ہے، ایک ٹرانسپورٹ مافیا، ایک یہ والا مافیا، اور تیسرا کہ پاکستان کی عمومی معیشت جو چل رہی ہے اس کے بارے میں پاکستانیوں کو بہت زیادہ فکر ہے، خطرات لاحق ہیں. 20% پاکستانی کہتے ہیں، صرف 20%، کہ معیشت بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے. 80% کہتے ہیں کہ کوئی امید نہیں. 94% کہہ رہے ہیں کہ گھر چلانے کے لیے ہمارے پاس خریداری کے لیے پیسے نہیں ہیں. اچھا 88% جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم کوئی بچت مستقبل کے لیے نہیں کر سکتے. 88% لوگ. پاکستان میں صرف 12% لوگ بچت کرنے کے قابل ہیں، اور وہ بھی چھوٹی سے لے کر بڑی تک، درمیانی تک. جو حکومتی اقتصادی پالیسی ہے اس پہ خدشات بڑھ رہے ہیں یہ سروے کے مطابق. 69% جو ہے مجموعی جو آبادی ہے پاکستان کی، وہ ملکی صورتحال سے غیر مطمئن ہے. 31% کے مطابق ملک جو ہے صحیح سمت میں جا رہا ہے. باقی سب کہہ رہے ہیں کہ ملک کسی غلط سمت میں چل پڑا ہے.
شہریوں کی اکثریت ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ملک کا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے. اچھا 61% کہتے ہیں کہ بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا 25% کہتے ہیں کہ غربت ایک خاص حد سے اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ماضی میں کبھی غربت اتنی نہیں بڑھی. یہ ہے جو ایپسون پاکستان نے کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس سروے 2025 جاری کیا ہے. یہ تینوں جو خبریں ہیں یہ آپ نے سن لی. آپ پریشان نہ ہو, یہ کام اب زیادہ تیزی سے کھل کے سامنے آ رہا ہے. ادارے بڑے غیر ملکی بڑے ادارے اور پاکستان کے اپنے ادارے کم از کم حقائق کو اب باہر لا رہے ہیں. ان حقائق کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس قسم کی پاکستان کو ایک کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے کہ وہ ان مسائل سے نکلے, مافیاز سے نمٹ سکے, پاکستان جو قرضے لیتا ہے اس کا صحیح استعمال کر سکے. جو منصوبے پاکستان لگا رہا ہے اور قومی خزانے سے لگا رہا ہے ان منصوبوں میں کرپشن نہ ہو. تھینک یو ویری مچ.